کامیابی کے ساتھ ہوگا، اس لیے آپ تمام لوگ بعد نماز عشاء دل جمعی کے ساتھ رہیں گے۔ جب تک عزیزم بابو ارشاد ان سے میری گزارش ہوگی کہ آپ اسٹیج پر تشریف لائیں اور اپنے خطاب سے ہم سامعین کو محسوس فرمائیں۔ اللہ وبرکاتہ۔ الحمد للہ وکفى وسلام على عباده الذين اصطفى، اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم، وذکر فإن الذکرى تنفع المؤمنین، وقال النبی صلی اللہ علیہ وسلم خیرکم من تعلم القرآن وعلمه، او کما قال علیہ الصلاة والسلام۔ صدر محترم معزز سامعین کرام، اسٹیج پر علماء کرام، بزرگان دین اور دور دراز سے تشریف لائے ہوئے مہمانان اعظام اور عزیز ساتھیوں، اللہ تبارک و تعالیٰ کا بہت بڑا کرم و احسان ہے کہ اللہ رب العزت نے ہم سب کو مسلمان بنایا۔ اللہ رب العزت کا یہ بھی احسان ہے کہ ہم سب کو ایمان جیسی دولتوں سے نوازا اور کتاب ہدایت قرآن پاک عطا فرمائی۔ میرے دوستو، اللہ رب العزت کا اگر یہ ہم پر احسان نہیں ہوتا تو ہم کسی غیر مسلم گھر میں پیدا ہوتے اور ہم کافر کہلاتے، ہم کسی اور کو خدا پوجنے والے ہوتے۔ کبھی ہمارا خدا پتھر ہوتا تو کبھی ہمارا خدا پیڑ ہوتا تو کبھی ہم کسی بت کے سامنے سجدہ کرتے۔ میرے دوستو، اللہ رب العزت کا بہت کرم ہے، احسان ہے کہ اللہ نے ہمیں مسلمان بنایا اور پاک مجلس میں بیٹھنے کی توفیق نصیب عطا فرمائی۔ میرے دوستو، اس دینی مجلس کی مناسب سے میں مدارس کی جو بنیاد رکھی گئی ہے اسی پہ چند بات میں آپ حضرات کے سامنے رکھنا چاہتا ہوں۔ یہ مدارس جو اس وقت آپ کے سامنے میں بہت سے چھپروں کی شکل میں، کہیں جھوپڑی کی شکل میں، کہیں قلعے کی شکل میں، کہیں بہترین و بڑا عمارتوں کی شکل میں، دراصل یہ سب اسلام کے مضبوط قلعے، یہ دار ارقم اور صفہ کی چبوترا کی شاخیں جن کے اصل بانی شہنشاہ کونین حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم۔ در حقیقت یہ راہ جنت ہے، یہاں پر معروفت الہی کی کرنیں پھوٹتی ہیں، یہاں علم نبوت کی شعاعوں کو جگمگایا جاتا ہے، یہاں امت کے رہبروں رہنما کو تیار کیا جاتا ہے، یہاں کفر و شرک کی تاریکی قلعے کیا جاتا ہے، یہاں باطل کے تیز و تند آندھیوں کا مقابلہ کیا جاتا ہے، یہاں مصلح امت پیدا کیا جاتا ہے، یہاں بدعات و خرافات کو بڑھتے سیلاب کو روکا جاتا ہے۔ مخاطبین محترم، بہت ہی حیرت کی بات ہے کہ لوگ اس کے باوجود یہ شکایت کرتے ہیں کہ مدارس نے دنیا کو کیا دیا۔ میرے دوستو، میں ان لوگوں سے پوچھنا چاہتا ہوں کہ مدارس نے دنیا کو کیا نہیں دیا۔ میرے دوستو، مجھے بتاؤ کہ اس دنیا انسانیت کو عبد القادر جیلانی جیسا مذہب کس نے دیا؟ مجھے بتاؤ کہ اس دنیا انسانیت کو امام غزالی جیسا معروف کس نے دیا؟ مجھے بتاؤ کہ ابو حنیفہ جیسا مفقہ کس نے دیا؟ مجھے بتاؤ کہ اشرف علی جیسا مفکر کس نے دیا؟ مجھے بتاؤ کہ مجاہد الفی علی ثانی جیسا کس نے دیا؟ مجھے بتاؤ کہ شیخ الہند جیسا مجاہد کس نے دیا؟ مجھے بتاؤ کہ انور شاہ کشمیری جیسا محدث کس نے دیا؟ مجھے بتاؤ کہ حسین احمد مدنی جیسا اولو العزم کس نے دیا؟ مجھے بتاؤ کہ مفتی شفیع جیسا مفسر کس نے دیا؟ مجھے بتاؤ کہ قاری طیب جیسا مبدل کس نے دیا؟ مجھے بتاؤ کہ ابو الحسن جیسا مبلغ کس نے دیا؟ مجھے بتاؤ کہ صدیق احمد جیسا مربی کس نے دیا؟ مجھے بتاؤ کہ شاہ ابرار الحق جیسا مصلح کس نے دیا؟ محترم حضرات، کیا یہ بات اظہار من الشمس نہیں ہے کہ ان مراکز علم کے بدن سے سینکڑوں ایسے ہستیاں بھی جنم لے رہی ہے جن کے قلب و جگر اسلام کی عظمت سے معمور، جن کی زندگی اعلاء کلمت اللہ کے لیے وقف تھی، جن کی اخلاق و کردار سارے عالم میں محبوب تھے، جن کی ساری عمر امت کی رہبری و رہنمائی میں مصروف تھی، جن کی ساری فکر امت کی اصلاح میں مشغول تھی، جن کی نگاہیں شراب ایمانی سے مجمور تھی۔ حاضرین اعزام، یہی وہ مدارس ہے جس میں لو اللہ الذی لا الہ الا ہو کی تکبیر ہوتی ہے، یہی وہ مدارس ہے جس میں اقیموا الصلاۃ وآتوا الزکاۃ کی تاکید ہوتی ہے، یہی وہ مدارس ہے جس میں تأمرون بالمعروف وتنہون عن المنکر کی تعمیل ہوتی ہے، یہی وہ مدارس ہے جس میں وأما السائل فلا تنہر کی تنبیہ ہوتی ہے، یہی وہ مدارس
ہے جس میں لا الہ الا ہو کی تکبیر ہوتی ہے، نہیں وہ مدارس ہے جس میں وما محمد الا رسول کی تعریف ہوتی ہے، نہیں وہ مدارس ہے جس میں ان اللہ علی کل شیء قدیر کی تعلیم ہوتی ہے۔ محترم حضرات، آج مغربی تہذیب کی گھنگور گھٹائے دنیا پر چھا رہی ہے۔ آج کس طرح اسلامی شعائر و خصوصیات کو مٹایا جا رہا ہے، آج کس طرح دشمن اسلام کی نگاہیں ہمارے مدارس و مساجد کی جانب اٹھی ہوئی ہے، آج کس طرح دشمن اسلام کی نگاہیں آج مسلمانوں کے اوپر ظلم و جور کی آندھیاں لوگوں کو دہشت زدہ کر رہی ہے، آج کس طرح علم دین کی دوری کی وجہ سے قادیانیت اور عیسائیت کے مکر و فریب میں آ کر نادان مسلمان مرتد ہو رہے ہیں، آج کس طرح ٹیلی ویژن جہیز اور بے پردگی جیسے ملعون فتنوں سے معاشرہ کو برباد کیا جا رہا ہے۔ آج دنیا ایسے فتنوں کی آندھیوں میں امت محمدیہ کی لگام کو تھامنے کے لیے، لشکر اسلام سے قیادت کرنے کے لیے، اسلام پر مر مٹنے کا جذبہ اور شوق پیدا کرنے والا، عبد القادر جیلانی جیسا جوش و حرارت پیدا کرنے والا، ظلم و تشدد جور و فتن کے خلاف علمی بغاوت بلند کر کے سرفروشانہ اور مجاہدانہ کارناموں سے ملک و ملت کو سربلند کرنے والی کی کوئی منتظر ہے؟ اور ایسے علماء کسی فیکٹری یا کالج یا یونیورسٹی میں نہیں بلکہ صرف اور صرف دینی مدارس ہی میں جنم لیتے ہیں۔ اس لیے مدارس کو مضبوط و مستحکم کرنے کی ضرورت ہے۔ کیوں؟ مدارس ہی کے ذریعہ جہادات عالم میں اعلاء کلمت اللہ اور اطاعت رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا پرچم لہرایا جا سکتا ہے۔ مدارس ہی کے ذریعہ باطل کو توڑا جا سکتا ہے۔ مدارس ہی کے ذریعہ بھٹکتی انسانیت کو انسانیت کا درس دیا جا سکتا ہے۔ مدارس ہی کے ذریعہ تعصب کو اخوت و محبت میں بدلا جا سکتا ہے۔ مدارس ہی کے ذریعہ تمام دنیا سے آج ہمیں دینی تعلیم سے ایک دم بے رسوت ہے۔ میرے دوستو، آج ہمیں دینی تعلیم کی بہت ہی ضرورت ہے۔ ہم سب کو معلوم ہے کہ اتنا علم دین سیکھنا ہر مسلمان عاقل بالغ مرد عورت پر فرض ہے، جس سے نماز روزہ وغیرہ درست ہو سکے۔ میرے دوستو، یہ مدارس ہے، یہاں علم دین کی تعلیم ہوتی ہے۔ یہ مدرسہ آج ہمارا قلب بناتا ہے، ہمیں اللہ سے جوڑتے ہیں۔ جس طرح انبیاء کرام مخلوق کو خالق سے جوڑتے تھے، لہٰذا یہ مدرسہ بھی ہمیں اللہ سے جوڑتی ہے۔ لہٰذا ان مدرسوں کو نہ کوئی طاقت ہلا سکتی ہے، نہ کوئی ان مدرسوں کو توڑ سکتا ہے۔ محترم بزرگوں اور دوستو، اللہ تعالی ہم سب کو علم دین سے سرفراز فرماوے۔ اللہ تعالی مدرسے کی اہم قدر کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ آمین۔